چوتھا سپارہ ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 117 سے آگے پڑھے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، تم ان کو نہ بناؤ اپنا رازدان اپنوں کے سوا، لا یالونکم خبالا، وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں، ودوا ما عنتم، ان کو خوشی ہوتی ہے جس قدر تم پر تکلیف ہو، قد بدت البغضاء من افواہہم، ظاہر ہوتا ہے بغض، دشمنی ان کی زبان سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو چھپا ہوا ہے ان کے دل میں اکبر، وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے بیان کر دیا تمہارے لیے آیات کو، ان کنتم تعقلون، اگر تم کو عقل ہے، اگر تم کو سمجھ ہے۔ اس سے پہلی آیات میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ کافروں کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی دوستی سے منع کیا ہے، ان کو رازدان بنانے سے منع کیا ہے۔ دوستیاں ہوتی ہیں ایمان کی بنیاد پر، اگر ایمان ہوگا تو وہ دوست تمہارے ساتھ خیر خواہی کرے گا، اگر اس کے دل میں بغض ہوگا تو وہ تمہارے حق میں کسی طور پر بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ لا تتخذوا بطانہ، بطانہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی کے اندر یہ لفظ جو ہے نا خاص الخاص دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑے گہرے دوست کے لیے بطانہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کسی کوٹ کا اندرونی کپڑا ہوتا ہے، اندرون جس کو غالباً ہم استر کہتے ہیں، اس کے لیے بھی عربی کا لفظ بطانہ استعمال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الانصار، کہ انصار جو ہیں وہ شعار ہیں، والناس دثار، اور باقی جو لوگ ہیں وہ دثار ہیں۔ مثال دی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یعنی کہ جو انصار ہیں وہ میرے بمنزلہ شعار کے ہیں، شعار اندر والے کپڑے کو کہتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہے نا وہ دثار ہیں، یعنی باہر والے کپڑے کی طرح۔ اس حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ محبت کو اور دوستی کو بیان کیا کہ انصار کی مثال ایسے ہے جیسے میرے اندرونی کپڑے ہیں جو یعنی جسم کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، ان کی دوستی، ان کی محبت جو ہے وہ میرے اندر ہے،
اور باقی جو لوگ ہیں ان کی ایسے ہے جیسے باہر والا کپڑا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کی دوستی کو اس مثال سے سمجھایا ہے۔ تو یہود ہوں یا عیسائی ہوں یا مشرکین ہوں، ان سے جو ہے دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ مشرک تھے اسلام لانے سے پہلے، لیکن جب اسلام آیا تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے پرانی دشمنیاں چھوڑ دی آپس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوس اور خزرج والوں کو منع کر دیا کہ اب تم یہودیوں سے دوستیاں نہ لگاؤ، کیونکہ یہودی کسی بھی صورت میں تمہارے اندر خرابی کرنے میں کمی نہیں کریں گے۔ آپ پہلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ ان دو قبیلوں کو لڑانے کے لیے ایک یہودی نے ان کو پچھلی لڑائیاں یاد دلائی، تو اوس والوں نے بھی تلواریں نکال لی، خزرج والوں نے بھی تلواریں نکال لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لاتے تو آپ پتہ نہیں کتنا خون خرابہ ہو جاتا، یہ ہم پڑھا ہے نا۔ تو ان اوس اور خزرج والوں کو یہودیوں کی دوستی سے بھی منع کر دیا گیا۔ اس لیے بھائی تمام اہل ایمان کو یہود کی دوستی سے باز رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن العاص نے حضرت عبادہ کو مقوقس سے گفتگو کرنے کے لیے نمائندہ بنایا۔ تو یہ بڑے عظیم انسان تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہودیوں کے ساتھ میرے بڑے مخلصانہ تعلقات ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو جنگ میں شریک کر لوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کی امداد لینے سے منع فرما دیا، یعنی یہودیوں کے دوستی سے منع فرما دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تصاحب الا مومنا، تم اپنا دوست نہ بناؤ مگر مومن کو، تمہاری دوستی اہل ایمان کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، اس سے مسلمان لڑکی لے سکتا ہے، دے نہیں سکتا، یعنی ان کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے لیکن ان کو اپنی لڑکی دے، بہن بیٹی کا رشتہ وہاں نہیں کر سکتا، ان کی لا سکتا ہے بشرطیہ کہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں۔ لیکن یاد رکھیں بھائی آج کل لوگ کو یہ بات تو یاد ہے کہ اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن بھائی پہلے یہ بھی تو دیکھو کہ تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ان کے پیچھے لگ کے تیرا ایمان ہی برباد نہ ہو جائے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی شادی روس میں ہوئی ہے، وہ عورت 6 سال پاکستان میں رہی، یہاں عیسائی ہے، کرسچن ہے، اب وہ ساتھی جو ہے نا جماعت میں لگ گیا ہے، تبلیغ میں وقت لگاتا ہے، تو اب وہ 6 سال کے بعد جو ہے روس میں چلے گئی، ایک بچہ بھی ہے اس سے۔ اب اس کو بڑی فکر تھی کہ یہ جو عورت ہے نا یہ مسلمان ہو جائے۔ میں نے کہا جب وہ پاکستان میں تھی تو اس وقت تم نے مسلمان کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس وقت خود مسلمان نہیں تھا، یعنی میرے اندر کوئی ایمان، کوئی جو ہے نا اسلام والی بات ہی نہیں تھی جیسے آج کل کے نوجوان ہیں۔ اب وہ جو ہے وہ روس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے تو مسلمان ہو جا، تو وہ کہتی ہے اگر میں تمہیں کہوں تو عیسائی ہو جا پھر۔ اسی طرح ایک BBC کا نمائندہ تھا، تو اس نے ایک عورت سے شادی کی، تو بعد میں جو ہے وہ بچے بھی ہو گئے، تو اس عورت نے اس سے طلاق لے لی اور وہ دوبارہ جو ہے بچوں سمیت جو ہے وہی کافرانہ زندگی اختیار کی اس نے۔ تو ہمارے اندر تو اتنا معلومات نہیں ہے، اب ہماری زندگی عمل والی نہیں ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کو متاثر کر سکیں۔ آج کل تو ان کی لڑکی اپنے گھر میں لانا یہ بھی خطرے سے خالی نہیں۔
یہ جو ہمارے لوگ دوسرے ملکوں میں شادیاں کر لیتے ہیں تو یہ بعض دفعہ خود بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے. ایک میں آپ کو لطیفہ سناؤں, ہے سچا لطیفہ. ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے, وہ بہت ہوشیار ہے, لوگوں نے اس کا نام رکھا ہوا قائد اعظم. سمجھ گئے؟ یہ حقیقت ہے, میں بتاؤں. اس نے نہ نیٹ پر نہ ایک لڑکی سے رابطہ کیا, جاپان کی لڑکی تھی. تو وہ خیر ان کی وہ چلتی رہی بات چیت, حتیٰ کہ اس نے اس سے شادی کر لی اور وہ پاکستان میں آ گئی, ہمارے علاقے میں آ گئی. اب وہ جاپانی لڑکی تھی, اس کے لیے یہاں کا لباس, یہاں کا ماحول بڑا عجیب تھا, اور وہ جو آدمی ہے قائد اعظم وہ بھی بڑا عجیب تھا. اس نے اس کو جو ہے نا لباس بنایا پاکستانی, اور بزرگوں کے پاس لے آئے. کہتا دیکھو میں نے یہ لڑکی جاپان سے منگوائی ہے. اب اس کو جس طرح وہ ایک باندر نہیں ہوتا, اس کو دکھاتے پھر رہے, اس رشتہ دار کے گھر بھی جا رہے ہیں, اس رشتہ دار کے گھر بھی جا رہا ہے, اس رشتہ. وہ بھائی وہ آ گئی ہے تو اس کی ایمان کی تربیت کرو, دین کے ماحول میں بٹھاؤ. اب اس کو جو ہے نا وہ سمجھ تو آتی نہیں تھی زبان میں, لیکن اس کے لیے بڑا عجیب تھا کہ یہ ہو کیا رہا میرے ساتھ. تو بہرحال جو ہے اس لڑکی نے جو ہے نا اس کے بھائی کے ساتھ سیٹنگ کر لی. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اور وہ قائد اعظم کے بھائی کو لے کے جاپان چلی گئی ہے, اور وہ قائد اعظم ادھر ہی ہے. یہ ہمارے علاقے کا سچا واقعہ. تو بہرحال بھائی مقصد یہ ہے کہ اگر تم ان کی لڑکی بھی لاؤ تو اس کو ایمان کا ماحول تو دو. انہیں کیا پتا ہے کہ نکاح کیا ہوتا ہے, اسلام کیا ہوتا ہے, ایمان کیا ہوتا ہے, نماز کیا ہوتی ہے, انہیں کیا پتا ہے. یہ حالات ہیں. خود تو ہمیں کلمہ نہیں آتا, دوسرے کو کہتے ہیں نماز بھی ہمیں سناؤ. پہلے خود تو سیکھو. تو بہرحال اپنی لڑکی کو دینے کی شریعت میں کسی طور پر بھی اجازت یا گنجائش نہیں ہے, اس لیے کہ یہ وہاں جائے گی تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. قادیانیوں کو, شیعوں کو نہ لڑکی دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں, ان کا ایمان نہیں ہے. یہ جو شیعہ نا یہ بڑے تقیہ باز ہوتے ہیں. تقیہ کا معنی جھوٹ بولتے, اور جھوٹ بولنے کو بھی ان کی کتابوں میں ثواب لکھا ہوا, عبادت لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں اس سے بڑی تو کوئی عبادت ہے ہی نہیں. آپ کہیں جی آپ قرآن کو مانتے ہیں, ہاں میں قرآن کو مانتا ہوں. آپ صحابہ کو مانتے ہیں, ہاں میں صحابہ کو مانتا ہوں. لیکن لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سا قرآن مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں اصل قرآن امام مہدی کے پاس ہے, اس قرآن کو مانتے ہیں. بھائی صحابہ کو مانتے ہیں, ہاں صحابہ, حضرت علی بھی تو صحابی تھے نا. تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے, انہیں کہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو موت پڑے گی. ایک غیر مقلد میرے سامنے کہنے لگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. میں نے کہا صحیح سے بتاؤ, دل سے کہہ رہے ہو؟ کہتا نہیں دل سے نہیں کہہ رہا, اللہ کی قسم میں اللہ کے گھر میں بیٹھا. تو یہ ان کا تعلق ہی نہیں ہے دین کے ساتھ, ان کا ایمان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. تو کیا ہماری بچی ان کے گھر میں جائے گی تو کیا اس کا ایمان سلامت رہے گا, ایمان محفوظ رہے گا؟ تو کیسے اجازت دی جائے؟ شریعت کی نظر میں ایمان اہم ہے. کسی کا خوبصورت ہونا, کسی کا مالدار ہونا, کسی کا بڑے عہدے پر ہونا, یہ چیز اہم نہیں ہے. ان سے دوستیاں نہ لگاؤ. غزوہ بدر کے موقع پر ایک کفار نے جاسوس بھیجا بدر کے موقع پر, تو مسلمانوں کو کہا کہ بڑی بڑی میٹھی باتیں سنا رہے ہیں. کہتا یہ دیکھو میں تمہیں کلمہ سناتا ہوں, میرا ذرا کلمہ تو سنو, کوئی غلطی تو نہیں. کلمہ سنا رہے حضرت صاحب, اور جناب دین کی باتیں ایسی ایسی نقطے بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان کرے تو بہت پڑھا لکھا لگتا ہے, اسلام اس کو بہت یاد ہے. تو وہ جناب اب کچھ صحابہ جو ہے نا سمجھدار بھی تھے, انہوں نے تھوڑا سا اس کو پرکھا نا, تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جاسوس ہے کفار کا.
انہوں نے ان کو ذرا تھوڑا سا پھیٹا لگایا، طوطا لگایا، تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ تو جاسوس ہے۔ تو اب جب جس کو مارتے اس سے پوچھتے بھائی یہ ہمیں معلومات دو کہ کفار کا لشکر کتنا ہے، کہتا اچھا بتاتا ہوں، اور جب اس کی چھتروڑ ختم کرتے تو کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پوچھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو کفار کا لشکر ہے یہ کتنے اونٹ جو ہے نا وہ ذبح کرتے ہیں روزانہ کے اعتبار سے؟ کہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 1000 آدمی ہیں۔ جو 10 اونٹ کھاتے ہیں نا وہ کتنے آدمی ہیں؟ 1000 ہے۔ آپ علیہ السلام اس نے بھی حضور کو نہیں بتایا ڈائریکٹ، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی فراست سے سمجھ لیا کہ یہ کتنے لوگ ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ وہ بندہ کلمہ بھی سنا رہا تھا اور جناب دین کے مسئلے بھی بتا رہا تھا، لیکن حقیقت کے اندر وہ مسلمان نہیں تھا۔ تو ان کے دلوں میں فرمایا کہ لا یالونکم خبالا، ان کو تم دلی دوست نہ بتاؤ، وہ تمہاری خرابی میں کمی نہیں کرتے، ان کا بس ہی نہیں چلتا کہ مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچایا جائے۔ وَدُّ مَا عَنِتُّمْ، جتنی تم کو تکلیف ہوگی اتنی ان کو خوشی ہوگی، جتنی تم کو تکلیف ہوگی اتنی ان کو۔ اس وقت لاکھوں انسان ہے، مسلمان ہے، جو افغانستان کے اندر جو بڑی مشکلات کا شکار ہے، سردی اوپر سے آ رہی ہے، رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی گھر بھی نہیں ہے، اور امریکہ جو چیمپئن ہے بنا ہوا انسانیت کا، وہ اس کے منہ سے ایسے انسانیت نکلتی ہے، لیکن مسلمانوں کو مارنے میں وہ 1 منٹ بھی نہیں لگاتا۔ اب کہاں انسانی حقوق چلے گئے؟ طالبان کا جو بینک ہے نا اس کا اس نے دنیا سے رابطہ کاٹا ہوا ہے، وہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے کہ باہر سے ہونا آتا ہے وہ اب اس وقت افغانستان میں نہیں ہو رہا۔ تو اور طالبان کے 9.5 یا 10 ارب ڈالر امریکہ نے منجمد کیے، فریز کیے ہوئے، وہ ان کو جہن نہیں دے۔ اور آپ ان کی زبانیں سنیں، انسانی حقوق، انسانی حقوق، انسانی حقوق۔ تم انسانی حقوق کے علمبردار نہیں، تم شیطانی حقوق کے علمبردار۔ کہ وہاں افغانستان میں طالبان اسلامی نظام ختم کر دیں، شیطانیت وہاں عام کر دیں، تو آج ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ امریکہ یہود و نصارہ طالبان کے دشمن نہیں ہے، بلکہ اس نظام کے دشمن ہے جو افغانستان میں طالبان نے نافذ کیا۔ آپ کبھی بھی یہود و نصارہ سے یہ نہیں سنیں گے کہ پنجاب یونیورسٹی بند کر دو، فلاں یونیورسٹی فلاں سکول بند کر دو۔ یہ جب بھی کہیں گے تو کس کو بند کرو؟ مدرسے بند کر دو۔ اس لیے کہ مدرسوں میں وہ نظام پڑھایا جا رہا ہے کہ جو ان کے نظام کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اب آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں کتنی بے حیائی ہو رہی ہے، ہر سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن کسی ایک بندے کے منہ سے نہیں نکلتا کہ کالج یا یونیورسٹی کو بند کر دو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی مدرسے میں کوئی ایسی زیادتی سامنے آ جائے تو جیو نیوز سے لے کر BBC تک سب کہیں گے مدرسے بند کر دو، جن کا کھاتے ان کی بولیاں بولتے۔ تو یہ جتنی تم کو مشقت ہوگی اتنی یہود و نصارہ کو کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی۔ وَدُّ مَا عَنِتُّمْ، ان کی خوشی ہے جس قدر تم کو تکلیف ہو۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ظاہر ہوتا ہے بغض، دشمنی ان کی زبان سے، ان کے زبان سے بھی دشمنی کی باتیں نکلتی ہیں، لیکن وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، جو ان کے سینوں میں دشمنی چھپی ہوئی ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ جس قدر دشمنی کا اظہار وہ زبان سے کرتے ہیں وہ تو بہت تھوڑا ہے، ان کا جو دل کا بغض ہے وہ تمہارے لیے بہت زیادہ ہے۔ اب اس سے بڑی سچی بات قرآن کے علاوہ کون بتا سکتا ہے؟ قد بینا لکم الآیات، یقیناً ہم نے بیان کر دیا تمہارے لیے آیات کو، ان کنتم تعقلون، اگر تم کو سمجھ ہے، اگر تم کو عقل ہے۔